اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام پڑھنے کے بعد گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ ہم اس چینل کے ذریعے قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ رب العالمین اس کا آغاز ہوا۔ آج ہمارا پہلا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے علم و حکمت کے چشمے ہمارے لیے جاری فرمائے، اور ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور سامعین کو، حاضرین کو کثیر تعداد کے اندر فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج اس کا مختصر تعارف بیان کروں گا، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ آیہ کریمہ کا ترجمہ مختصر تشریح بھی ہوتی رہے گی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جو سورہ مکیہ ہے، اور بعض روایات کے اندر اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب انور پر۔ ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی، اس لحاظ سے یہ سورہ مکیہ ہے، اور ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس لحاظ سے یہ سورہ مدنیہ بھی ہے۔ اس صورت کا ایک رکوع 7 آیات، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس پر تو سب کا اجماع ہے، اس بات پر تو سب کا اجماع ہے کہ اس صورت کے اندر 7 آیات ہیں، مگر کچھ اختلاف آتا ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کی ایک آیہ کریمہ ہے، بسم اللہ کو ملا کر اس کی پوری 7 آیات بنیں گی۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کا حصہ نہیں، اس صورت کی آیہ کریمہ نہیں ہے، بلکہ یہ صورت الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اور یہ صورت صراط الذین انعمت علیہم ایک آیہ کریمہ یہ بنتی ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک آیہ کریمہ یہ بنتی ہے۔ ان دونوں آیہ کریمہ کو، جو ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 2 آیہ کریمہ ہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 2 آیات نہیں گردانتے، بلکہ آپ فرماتے ہیں یہ ایک آیت ہے۔ اس طرح اس بات پر اجماع ہے سب کا، تمام قرہ کا بھی اجماع ہے، اور اماموں کا بھی اجماع ہے کہ اس صورت کے اندر 7 آیات ہیں، مگر صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ اختلاف جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے بہت سارے نام دیے، یعنی بہت سارے ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ چند ایک نام آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ الحمد، نمبر 3 سورہ ام القرآن، نمبر 4 سورہ ام الکتاب، نمبر 5 سورہ السبع المثانی، نمبر 6 سورۃ الکنز، نمبر 7 سورۃ الوافیہ، نمبر 8 سورۃ الکافیہ، نمبر 9 سورۃ الشفاء، نمبر 10 سورۃ الشافیہ، نمبر 11
सूरत दुआ, नंबर 12 सूरत सुआल, नंबर 13 सूरतुल मुनाजात, नंबर 14 सूरत तफवीज, नंबर 15 सूरत तालीमुल मसाला। ये चंद एक नाम मैंने आपके गोश्त गुजार किए जो अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत को इतने दराजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदगी अता फरमाई और वक्त मिला, कल आपकी बारगाह में दोबारा हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह तबारक व ताला सूरह फातिहा की एक एक आया करीमा का तर्जमा और मुख्तसर तशरीह के साथ दोबारा हाजिर होंगे और इस तरह इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह से इखलास की दौलत मांगते हुए कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ लेकर चलेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान पाक को समझने की, अमल करके दूसरों तक पहुंचाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए।